معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ رسالت میں جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے یا درود شریف اپنی مرضی سے پڑھا جائے تو اس وقت یہ عقیدہ رکھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے آقا اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے درود پاک پڑھنے کی، اور میرے آقا سیدنا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے قوت دی ہے ہمارے درود کو سماعت فرمانے کی۔ تو اگر یہ نیت رہے گی تو انشاءاللہ درود پاک کے ہر صیغہ پر، ہر لفظ پر، ہر جملے پر، ہر حرف پر انشاءاللہ کما حقہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ہم درود بھی پڑھنے والے ہیں اور ہم سلام بھی پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صرف درود دیا ہے، سلام نہیں دیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں سلام کرنا شرک ہے، اور اللہ نے ہمیں درود کے ساتھ ساتھ سلام دیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سلام کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شرک والوں کو شرک مبارک ہو، نعمت والوں کو نعمت مبارک ہو۔ اور سلام کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو سلام کیا ہے، تمام رسولوں کو۔ ایک بھی رسول اللہ نے چھوڑا نہیں ہے جس کو سلام نہ کیا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جاتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ کا سلام ہو تمام رسولوں پر۔ اب جتنی رسولان نظام ہیں سب کو اللہ سلام کر رہا ہے، تو یہ سلام بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے کے مسلمان جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے،
نیک مسلمان جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو حال چال پوچھنے سے پہلے اسے سلام کیا کرتے تھے. اور آج بھی اللہ نے جسے توفیق دی ہے تو وہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور اللہ کا سلام ہو حضرت ابراہیم جد الانبیاء پر. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور اللہ کا سلام ہو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, یہ سب آپ کو قرآنی باتیں بتا رہا ہوں. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ. اور حضرت الیاس پر اللہ کا سلام ہو. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سلام فرمایا ہے اور وہ اتنا پسند ہے, اللہ کو سلام اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے نبی پر, یصلون علی النبی, میرے نبی پر درود بھیجو. یصلون علی النبی, نبی پر درود بھیجو, نبی پر درود بھیجو. وعلیہ وسلموا تسلیما, اور خوب خوب سلام بھیجو, خوب خوب سلام بھیجو. اچھا اس کا ایک راز بتاؤں میں آپ کو, یہ سسپینس میٹر ہے. یہ اللہ نے سلام کرنا سنت رکھا ہے. سب مل کے بولو, اللہ نے سلام کرنا سنت رکھا ہے. کریں گے ثواب ہے, نہیں کریں گے نیکیوں سے محرومی ہے لیکن گناہ نہیں. آپ نے سلام کیا ثواب ہے, نہیں کریں گے نیکیوں سے محروم ہے لیکن گناہ نہیں. لیکن سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ اگر کسی نے سلام کیا ہے تو جواب دینا واجب ہے. زور سے بولو, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. سلام کا جواب دینا واجب ہے, واجب. اور ترک واجب معصیت ہے, واجب کو چھوڑنا گناہ ہے. کیسا اللہ تعالیٰ نے, اب اگر کوئی دشمن ہے, نہیں بول چال کر رہا ہے, اس کے دلوں کے اندر حسد کا غبارہ پھونک رہا ہے, جلن حسد کے اندر مر رہا ہے, لیکن ہے مسلمان. اب اس کے دعوے فریب سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک نسخہ دیا ہے, اسلام نے ایک عمل دیا ہے, اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس ذات سے تجھے کسی طرح کا خدشہ ہو, وہ تیرا جانی مالی دشمن ہو, تو سنو اسے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جواب دینا اس پہ واجب ہے, نہیں جواب دے گا تو گنہگار ہوگا. اور جیسے کہا وعلیکم السلام تو اس کا سارا پلاننگ فیل, اس کا سارا عداوت فیل, اس کی ساری دشمنی فیل. تو یہ سلام بہت پیاری چیز ہے, اور اتنی پیاری چیز ہے کہ جب آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں
یا کسی مزار کے پاس سے گزر رہے ہیں یا کسی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو مومنوں کو حکم ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے گزرنے والا، قبر کے پاس سے گزرنے والا، مزار شریف کے پاس سے گزرنے والا صاحب قبر کو سلام کرے۔ زور سے بولے۔ اب آپ سرکار سید المشائخ تاج الاولیاء سرکار سیدنا پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ حاضر ہیں، یا اس قبرستان میں آپ آتے ہیں، یا گن شہدہ آپ جاتے ہیں، یا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا بٹاؤ شہید کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا کسی بھی قبرستان میں آپ جاتے ہیں، چاہے چھیپا قبرستان میں جاتے ہو، حکم یہ ہے کہ قبرستان میں جاتے ہی مردوں کو سلام کرو۔ یا رسول اللہ، ہم سلام کریں گے تو یہ جواب دیں گے؟ ہم سلام کریں گے تو کیا یہ جواب دیں گے؟ یہ منو مٹی نیچے دبے ہوئے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں تیری اس کے ساتھ شناسائی تھی، یارانہ تھا، دوستانہ تھا، تو تجھے وہ ایسے ہی پہچانیں گے جیسے زمین کے اوپر پہچانا کرتے تھے۔ اور ان کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ جب دفن دینے کے بعد انسان قبرستان سے باہر نکلتا ہے تو اس کے چپل کی آہٹ کو بھی مردے سماعت فرماتے ہیں۔ اس کی چپل کی آہٹ کو بھی مردے سماعت فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو، میں اس کو بار بار سناتا ہوں، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے داخل ہو۔ سلام، اہل خانہ کو سلام کرو۔ جب جب گھر میں داخل ہو، چاہے دن میں 32 مرتبہ کیوں نہ ہو، اہل خانہ کو سلام کرو، کیونکہ یہ دیوار ایک حجاب ہے۔ صحابہ کرام کی ایک مثال میں بتاؤں کہ جب مجلس میں آتے تھے سلام کرتے تھے، اور جب باہر چلے جاتے دیوار کا اوت ہوتا، پھر سامنے ہوتے تو پھر سلام کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ دیوار کی اوت جو ہے یہ پردہ ہے۔ جب ہم برسر عام تھے تو سلام کیے تھے، اور جب پردے کے بھیتر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر آمنا سامنا ہوا تو پھر سلام کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ اب یہ نہیں کہ بیوی ہے تو سلام نہیں کریں گے، ماں ہے تو سلام کریں گے، بہن ہے تو سلام کریں گے۔ یہ تمہارا بٹوارہ ہے، شریعت کا بٹوارہ نہیں ہے۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ سلام کرو اہل خانہ کو۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ پہلے کیا کرو؟ سلام۔ اس کے بعد کیا کرو؟ ایک مرتبہ سورت پڑھ لو، پھر کسی کاموں میں لگ جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ روزی پیدا فرمائے گا، اور جو روزیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے گا۔ اور کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو؟ اب چابی میرے پاس ہے، تالا گھر پہ ہے، چابی میرے پاس ہے، آفس کو میں نے لاک کیا، میں کھولوں گا آفس کو، میں کھولوں گا گھر کو، میں کھولوں گا گوڈاؤن کو، تو چابی تو میرے پاس ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب جاؤ کوئی نہیں ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہو، ہر مومن کے گھر میں میں نبی موجود ہوتا ہوں۔ کیسا سلام ہے! تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک سلام پڑھا ہے، اور وہ ایسا سلام پڑھا ہے کہ 124 ملکوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ اور وہ سلام کیا ہے؟ ذرا ساتھ ساتھ پڑھیں۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ، زور سے پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت، بوبکر و عمر عثمان و علی، چاروں باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، بولو مصطفیٰ جانے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعوت ملتی ہے یہودی عورتوں کی طرف سے۔ مدینہ شریف کے باہر اس طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، یہودی عورتوں کی طرف سے دعوت ملی کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کو دعوت دیا جائے۔ دعوت دی، میرے آقا نے دعوت قبول فرمائی، وقت پر سیدہ فاطمہ کو رخصت کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ اس محفل میں تشریف لائی۔ جب آپ تشریف لائی تھی تو اس وقت ساری عورتیں یہودن تھی، اسلام سے باہر تھی، اور جب آپ تشریف لا چکی تو سب کے سب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئی۔ سبحان اللہ کی آواز پیچھے سے نہیں آ رہی ہے، ذرا زور سے بولو، یہ حسین کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب کو کلمہ پڑھا کر واپس آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ عرض کی، ابا جان مسکرا رہے؟ کہاں؟ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے اسلام کی مدد فرمائی ہے، اور بے شمار عورتیں، یہودن عورتیں داخل اسلام ہوئی، جس کا سبب آپ بنی ہیں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو، یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا سنو سنو، جب یہودن عورتوں کی طرف سے دعوت آئی تھی تو میں نے دعوت قبول کر لی۔ دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے، جانا واجب نہیں ہے۔ جائیں نہ جائیں یہ آپ پہ واجب نہیں، لیکن دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ یہ شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعوت کسی کی بھی آئے قبول کرنا سنت ہے۔ دل مانتا ہو جائیے، نہیں دل مانتا ہو من جائیے، کوئی گناہ نہیں، لیکن سنت کا انکار کرنے سے برکتیں اسلام کی ختم ہوتی ہے، اس لیے آپ دعوت ضرور قبول کریں۔ جب یہودن عورتوں کی طرف سے دعوت ہوئی، میں نبی نے تمہاری دعوت قبول کر لی تمہاری طرف سے۔ جانتی ہو فاطمہ، تمہارے جسم پہ جو یہ کپڑا ہے کہاں کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ کہا سنو، کس کس کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور زور سے، کس کس کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کی عظمت
سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے کا۔ سنو، جب یہ دعوت آئی تھی تو حضرت جبریل یہ جنت سے تمہارے لیے لباس لے کر آئے تھے، اور میں نے جو تاکید کی تھی فاطمہ اسے پہن کے جانا، وہ اس لیے کہ یہودن عورتوں کا خیال یہ تھا کہ جب نبی کی بیٹی آئے گی پھٹے پرانے کپڑے، پیوند والے کپڑے، غریبی، ہر تار سے غریبی نمایاں ہوگی تو ہم مذاق اڑائیں گے پیغمبر کی بیٹی اور ایسا کپڑا، پیغمبر کی بیٹی اور ایسی غریبی، پیغمبر کی بیٹی اور ایسی مفلسی۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے جنت سے تمہارے لیے لباس بھیجا ہے، اور جب تم یہ جنتی لباس پہن کر جب تم عورتوں کے بیچ میں گئی تو وہ حیران و پریشان ہو گئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد کی بیٹی کا لباس بھی سچا ہے، محمد کی بیٹی بھی سچی ہے، اور محمد کا دین بھی سچا ہے، اس لیے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی بارگاہ میں جبریل آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ کو اللہ کا سلام پیش فرمائے اور یہ جنتی لباس عطا فرمائے، یہ جنتی لباس پر عطا فرمائے، اور پھر کہیں کہ یہ لباس پہن کر اللہ کی مرضی ہے کہ یہ لباس پہن کر اس مجلس میں جائے۔ تو سلام بڑی پیاری چیز ہے، اس کو عام کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مسلمان کے دلوں سے نفرت ختم ہو، محبت کے پھول پیدا ہو، محبت کے ثمرات ظاہر ہو، اور محبت کے شجاعت اس کے سینے میں نمودار ہو، تو سلام کو عام کرو۔ جب قوم میں سلام بند ہو جاتا ہے تو وہاں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اسے سلام کرنے کی عادت ڈالو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔